اب آخری بات یہ ہے کہ یزید کی اور امام عالی مقام کی آخر جنگ کیا تھی، کس چیز پر جھگڑا تھا؟ بدبخت کہتے ہیں کہ کرسی کا جھگڑا تھا. ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کرسی یہ امام عالی مقام امام حسن مجتبی سلام یہ تو خود دے کر آئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خود دے کر آئے تھے. تو پتہ چلا کہ کرسی کا جھگڑا نہیں تھا. تو کیا جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں، جائیداد کا بھی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ وہ بدبخت حضور کی شریعت کو پامال کرتا تھا. اس بدبخت نے امام کو آفر بھی کی تھی کہ اے امام عالی مقام مسجدیں سنبھال لیں، میں آپ کو مسجد بنوا دیتا ہوں. توجہ سے بات کو سن لیں، خدا کی قسم مسائل حل ہو جائیں گے. آپ مسجد سنبھالیں، مدرسہ بنائیں، جمعے کا خطبہ دیں، نکاح طلاق یہ مسائل نمٹائیں، لوگوں سے اللہ اللہ کروائیں، مسجد تک محدود کر لیں اپنے آپ کو. راج میں کروں، گورنمنٹ میری ہو، حکومت میری ہو، میں تمہیں گرانٹیں دوں، میں تمہارے واز میں دخل نہ دوں، تم میرے راج میں دخل نہ دو. دیکھو کتنا اب جو جاہل لوگ ہیں ان کی تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کتنا اچھا فیصلہ کیا یزید نے کہ تو میرے راج میں دخل نہ دے، میں تیرے واز میں دخل نہیں دیتا ہوں. یعنی راج میرا، جب چاہوں جس وقت چاہوں تمہاری مسجدوں کو برباد کر دوں. آج حکمران وقت نہیں کر سکتے، کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کو پامال کر دیتے ہیں اپنی طاقت میں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب سے پہلے یزید بدبخت نے سیاست کو اور دین کو، مذہب کو الگ الگ کیا تھا. آج اس کی روش چلی آ رہی ہے. اور آج اگر کوئی اچھا بندہ، ایماندار شخص اگر کوئی سیاست کی طرف آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں مولانا صاحب کیوں یہ صاف کپڑے ہیں ان کو گندا کیوں کریں دے پہ ہو، اس کو گندا کیوں کرتے ہو، صاف کپڑے ہیں. سیاست میں آپ نہ آئیں. سیاست چالاکی کا نام ہے، گندگی کا نام ہے، یہ گندا تالاب ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ ارے نکاح تم اس سے پڑھاؤ، جنازے تم اس سے پڑھواؤ، اذان بچے کے کان میں تم اس سے دلواؤ. ارے تمہاری تو آغاز بھی اور تمہارا انجام بھی مولوی کے بغیر پورا نہیں ہے. تم اس کو بالکل معاشرے سے نکال کر مسجد تک محدود کرنا چاہتے ہو. ہوش کے ناخن لو. یہ سب سے پہلے یہ رائے کس نے دی تھی؟ یزید بدبخت نے دین کو اور سیاست کو الگ الگ کیا تھا. اور علامہ اقبال بول پڑے اس بات پر، فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بس اس کے سوا کچھ نہیں بچتا. پھر دین اور سیاست کو الگ الگ جو لوگ کرتے ہیں جاہل ہیں، اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. میرے امام نے کیا فرمایا جب یزید کی یہ آفر آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا بدبخت یزید ٹھوکر کی نوک پر رکھتا ہوں تیرے اس رائے کو اور تیری اس آفر کو، ٹھوکر کی نوک پر رکھتا ہوں. ہاں مجھے کرسی کا لالچ نہیں. اب سن لیں، موقف سن لیں کیا ہے. مجھے کرسی کا لالچ نہیں. کرسی تو بیٹھ، تو چلا، حکومت تو لے، تیری کرسی جتنی بھی مضبوط ہو اور اونچی ہو جائے،
مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن رہے میرے نانا کے دین اور شریعت کے نیچے، بس۔ اگر تیری کرسی میرے نانا کی شریعت کے نیچے رہتی ہے، حسین تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو میرے نانا کی شریعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، حسین تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر تو یہ چاہے کہ کرسی پر بھی موجود رہوں اور شریعت کو بھی پامال کر دوں، تو حسین تو کیا، حسین جیسا کوئی اور بھی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ دو موقف تھے دوستو، یہ دو موقف تھے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کس کا موقف درست ہے۔ یہ کرسی کی اور حکومت کی جنگ تھی؟ کیا منہ دکھاؤ گے امام عالی مقام کو وہاں جا کر؟ جنت کے سردار تو وہ ہیں، تقسیم تو جنت انہوں نے کرنی ہے۔ اللہ بے شک، کیا منہ دکھائیں گے آپ جا کر وہاں؟ اللہ یہ موقف تھا میرے امام کا۔ آپ نے ٹھوکر کی نوک پہ رکھا اس کی آفر کو اور فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر آج میں اس موقف کی طرف آتا ہوں، حضور کی پوری دین اور امت ساری کی ساری اس موقف کی طرف آ جائے گی، اور دین کو اٹھا کر بازاروں سے، دین کو اٹھا کر ایوانوں سے نکال کر، گھروں سے نکال کر مسجد کے حجرے تک بند کر دیں گے۔ آج اگر ہم یہ بیٹھ کر مسجد میں بات کر رہے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم امام عالی مقام کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم یہ بھی نہ ہوتا، جا کر دیکھیں سعودیہ میں لکھا لکھایا خطبہ آتا ہے، لکھا لکھایا خطبہ، اس کے سوائے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں حکومت اور اس کو کہتے ہیں تمہاری خطبہ دینا۔ یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے کہ جو حکومت وقت لکھ دے اس سے نہ ادھر ہو سکتا نہ ادھر ہو سکتا، وہ جائز لکھے یا ناجائز۔ اس کو کہتے ہیں جبر۔ بتاؤ ایسے منبر کا کیا کرو گے؟ بتاؤ اس منبر کا کیا کرو گے جس سے حق کی آواز ہی نہیں اٹھتی؟ وہ منبر رسول ہے؟ ارے وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، خدا کی عزت کی قسم لکڑی کا ٹکڑا ہے، وہ منبر رسول نہیں ہو سکتا۔ منبر رسول سے تو حق کی صدائیں بلند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستو یہ پیغام دیا ہے میں نے آپ کو، پہلے بھی دیا تھا۔ اب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھ کہ یزیدی ٹولے سے ہے یا حسین کے لشکر سے ہے۔ اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یزیدی نظام کو سپورٹ کر رہے ہو تو خدا کی عزت کی قسم یزیدی ٹولے سے ہو۔ شکل حسینی ہو سکتی ہے لیکن کردار یزیدی ہے، کوئی بھی ہے۔ جبے کبوں سے حسین نہیں بنتا، شکل و صورت حسین جیسی بنانے سے حسین نہیں بنتا۔ حسین تو کردار کا نام ہے۔ اگر وہ کردار تیرے پاس ہے اور دوسرے ہاتھ میں حسین کا مشن بھی ہے تو پھر تو حسینی ہے، اور اگر نہیں، یہ دونوں چیزیں تیرے پاس نہیں، تو پھر تو غور کر کے کہیں یزیدی صفتیں تو میرے اندر نہیں آ گئی۔ آج اجاڑ دیا گیا ہے، سیاست نے مذہب کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی گستاخ سر اٹھا رہا ہے، کوئی قادیانی سر اٹھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم سیاست سے لا تعلق ہو گئے، تم سیاست سے لا تعلق ہو گئے۔ تم نے سیاست کے میدان کو چھوڑ دیا جس سے حضور کا نظام نافذ ہونا تھا۔ مسجد سے تم حضور کا نظام نافذ کرو گے؟ محال استو محال استو چنو است، نہیں ہو سکتا۔
کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا منہ دکھائیں گے امام عالی مقام کو جا کر؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح فہم و فراست عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔